ویلکم بیک ڈاکٹر حسن. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک میں احمد کمال سے تھوڑا سا متفق ہوں کہ پاکستان کی جو بھی فورم پر جو قربانیاں ہیں دنیا کے لیے، وہ افغان جنگ ہو، وہ ابھی غزہ کے بعد ایران امریکہ ہو، پاکستان نے جس سفارتی اور سیاسی میدان پر کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے، میں کہتا ہوں بدقسمتی سے، وہ کردار، وہ ممالک، وہ طاقتیں جب پاکستان کے حقوق کی بات آئے، پاکستان کے نظم ضبط کی بات آئے، پاکستان کی معاشی بہتری کی بات آئے، قوم کی بہتری کی بات آئے، پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ہم اس جہاں سے نکل جائیں، کیا گارنٹی ہے کہ جن کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں؟ نہ ہوں تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں، ایکسیپٹ دا ڈیفیٹ بیفور ایون یو انٹر انٹو دا بیٹل فیلڈ. بھائی آپ بیٹل فیلڈ میں قدم تو رکھیں. آپ کو کس نے روکا ہے عالمی عدالت میں جانے سے؟ آپ کو کس نے روکا ہے گندے نالوں کو رکوانے سے؟ آپ کو کس نے روکا ہے اپنے دریاؤں کا وہ حق واپس مانگنے سے جس کا آپ کے پاس 100% پروف موجود ہے؟ کیا آپ یہ عالمی عدالت میں جا کے ثابت نہیں کر سکتے کہ راجستھان جو ہے 99% جو ہے وہ ابھی بھی ڈیزرٹ ہے؟ کیا آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ پرائر یوزر تھے ان 3 دریاؤں کے بیفور یو فورگیو یور رائٹس؟ ایگریمنٹ میں جب گئے، ہاں، آپ نے اپنے لیگل رائٹس کو جو ہے وہ فورفٹ کیا. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں گے کیونکہ ہمیں سننا کسی نے نہیں ہے تو اس لیے ہم جاتے ہی نہیں ہیں. یہ تو بات یہ ہے کہ آپ بیٹل گراؤنڈ میں جانے سے پہلے ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ دوسری طرف آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یو این سیکورٹی کونسل، جنرل اسمبلی میں یہ کیس لے جائیں. تو بات تو پھر وہیں پہ آ گئی کہ اگر جنرل اسمبلی میں بعد میں لے کے جانا ہے تو پھر عالمی عدالت میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ دیکھیں، اس وقت تو آپ کے پاس بہت اچھا لیگل فورمز موجود ہیں. 1948 میں انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے وار کرائم کمٹ کیا. انہوں نے سویلین پاپولیشن کا پانی بند کیا. جنیوا کنونشن کے حساب سے وار کرائم تھا. اس وقت ہماری جو بھی سچویشن تھی، ہم نے وار کرائم کا مقدمہ نہیں دائر کیا. انڈس واٹر ٹریٹی نے اس وار کرائم کو بھی پروٹیکٹ کیا، کیونکہ 1948 میں جو کچھ انڈیا نے مانگا، 12 سال کی نیگوشیشن کے بعد وہ سب کچھ انڈیا کو مل گیا. انڈیا نے کہا تھا 1948 میں کہ میں نے تمہاری کینالز بند کر دی ہیں، وار کرائم کمٹ کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب یہ دریا انڈیا کے ہو گئے ہیں، پاکستان ان دریاؤں پہ جو ڈیپینڈنس ہے اس کا بندوبست ویسٹرن ریور سے لنک کینال بنا کے کرے. یہ انہوں نے 1 اپریل 1948 کو کہا. 12 سال کے بعد وہ 3 دریا انڈیا کے ہو گئے، ہم نے معاہدے پہ سائن کر دیے اور اپنی لنک کینالز بنانی شروع کر دیں. تو ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ 100% ہم نے ان کو دے دیا. دس واز ناٹ اے ٹریٹی، دس واز اے سرنڈر. اور پھر صرف یہی نہیں، ہم نے گندے نالے بھی لیے جو انہوں نے 1948 میں نہیں مانگے تھے، اور ہم نے ویسٹرن ریورز پہ بھی ان کو ہر چیز کی اجازت دے دی جو انہوں نے 1948 میں نہیں مانگی تھی. اب بھی اگر ہمیں قدرت نے یہ موقع فراہم کیا ہے، ہم ایکشن نہیں، ہم ری ایکشن کے طور پہ اس ٹریٹی سے، ہمیں تو پہلے دن اس ٹریٹی سے نکل جانا چاہیے تھا، یہ ٹریٹی سائن ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ٹھیک ہے، 60 سال تک 65 سال تک ہم نے برداشت کر لیا. اب بھی اگر ہمارا ڈیسیژن میکر ان بچوں کو وہی گندا پانی پلانا چاہتا ہے جو انڈیا سے آ رہا ہے پچھلے 65 سال سے، تو یہ پھر مسئلہ انکمپیٹنسی یا مجبوری کا نہیں ہے، یہ کریکٹر کا مسئلہ آ جائے گا. ہم نے ہر صورت اپنے بچوں کے اوپر وہ گندا پانی بند کرنا ہے، اور ہم نے ہر صورت اپنے حق کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے. ہمیں وہ دریا واپس ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، کم از کم آپ اپنا حق تو اس کے اوپر جتائیں نا. دیکھیں فلسطینی کتنے عرصے سے لڑائی کر رہے ہیں، ہمیشہ سے وہ جو ہیں وہ نیچے ہیں، وہ کمزور ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن آج تک وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے. ہم کیوں دستبردار ہو گئے؟ ہمیں بھی اب اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا. اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو دریا واپس ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں، پولوشن بند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن کم از کم آپ اپنا حق تو جتائیں نا. اور جیو پولیٹکس ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. آج جیو پولیٹکس یہ ہیں، کل کو کچھ اور ہو جائیں گے. آج کل تو بہت پاکستان کے فیور میں اور ابھی پاکستان کی اتنی فیور میں ہے، اور بہت فیور میں، تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟
آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگلے 60 سال بھی آپ کے بچے جو ہیں اسی طرح کا غلیظ پانی پی کے بڑے ہوں؟ احمد کمال صاحب، بہت سارے، اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں، ہم عالمی عدالتوں کی بات کرتے ہیں، ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی بات کرتے ہیں، ہم عالمی ثالثی عدالت کی بات کرتے ہیں. ریسنٹلی ایک ماہ پہلے ان کے کچھ ریمارکس، کچھ ڈیسیشنز آئے. اس سے پہلے جو بغلیار اور مختلف جو متنازع پروجیکٹ تھے بھارت کے، اس کے حوالے سے بھی فیصلے آئے. کس حد تک اس پہ امپلیمنٹیشن ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر پاکستان ڈاکٹر کہتا ہے کہ کب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا؟ کیونکہ عالمی عدالت کے فیصلے بھی یا عالمی فورمز کے فیصلے بھی تو ایسے ہی ہیں نا کہ آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہیں سے میں اس پوائنٹ کو دوبارہ شروع کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں ٹریٹی کو پہلے دن ہی ختم کر دینا چاہیے تھا اور ہم انٹرنیشنل فورمز میں جائیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. میرا اس کے اوپر جواب یہ ہے، ٹریٹی آپ کو ایک باقاعدہ ایک میکینزم فراہم کرتی ہے. اب اس میکینزم میں رہتے ہوئے جب انٹرنیشنل فورم میں بھی جا رہے ہیں، اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق پاکستان اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے پروسیڈ وتھ کر رہا ہے، تو کیا ہم نے ٹریٹی سے نکل کے ہی انٹرنیشنل فورمز میں جا کے لڑائی کرنی ہے؟ کیا ہم نے خالی اپنے رائٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کرنی ہے؟ اپنے اس نیشنل جو گلوبل واٹر رائٹ ہے ایک سنگل ہیومن بینگ کا، اس کو چھوڑ کے ہم نے یہ کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک میکینزم موجود ہے، ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. انڈیا کو بغلیار میں یا پی سی اے کے پچھلے جو 2 ڈیسیژنز آئے ہیں اس میں گلوبلی انڈیا آئسولیٹ بھی ہوا اور ننگا بھی ہوا. تو مزید انٹرنیشنل آئی ڈبلیو ٹی کی خلاف ورزی کر کے اس کو سسپینڈ کر کے مزید انڈیا نے اپنے جو خیالات ہیں یا جو اس کی اپنی ایک ہیجمنی کی جو اس کی سوچ ہے اس کو اس نے ظاہر کیا. تو اس وقت دنیا گلوبلی اس چیز کو دیکھ رہی ہے نا. تو میں اپنے ہاتھ کو پہلے کاٹ کے پھر میں کیا نام ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور باقی جگہ پہ جاؤں جس کو انٹرنیشنل باڈیز ہی گورن کر رہی ہیں. کیا میں یہ نہیں دیکھتا کہ غازہ کے ایشو کے اوپر ہم نے وہاں پہ 70 75 80 ہزار ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ قربان ہو گئے، اور آج بھی وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ گلوبل پیکٹ ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی ایک کنٹری کر رہی ہے. تو کیا کل یہ میرے لیے کون سی ایسی گارنٹی ہوگی کہ میں اس چیز کے اوپر جاؤں اور جو میں اپنے اور جس میں جاؤں اور پھر بھی انٹرنیشنلی اس کے اوپر کچھ نہ ہو اور میں کسی پوائنٹ پہ بھی کھڑا نہ ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے ایک ٹریٹی جس کے بنیاد کے اوپر مجھے میرا رائٹ جو اس کے اندر تجویز کیا گیا وہ مجھے مل رہا ہے، تو پھر تو میں بالکل ہی آئسولیٹ ہو جاؤں گا. اس وقت میرا جو اپوننٹ ہے وہ بالکل آئسولیٹڈ ہے. اس نے خلاف ورزی بھی نہ صرف کی ہوئی ہے بلکہ وٹ ایور اسٹرکچر جو اس نے وہاں پہ کنسٹرکٹ کیے ہیں وہ گلوبل جو کورٹس ہیں اس کے اندر اس کے اوپر پروف موجود ہے کہ انڈیا نے ان کے اوپر کنسٹرکشن غلط کیا یا ٹریٹی کو وائلیٹ کیا. مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے ہے. میں یہ چاہتا ہوں اس کے اوپر ہم بات کریں. آج ہم انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل جاتے ہیں یا فار دیٹ میٹر ہم پہلے نکل جاتے ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا سچویشن جو اس وقت پاکستان کی ہے مزید گھمبیر نہ ہوتی؟ اس وقت میرے پاس جو پانی موجود آ رہا ہے تو میرے پاس چیکس اینڈ بیلنسز تو موجود ہیں نا. لیکن کل اگر میرے پاس میں اس میں سے نکل آؤں اور میرے پاس کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہو تو کیا میں رحم و کرم پہ ہوں گا؟ میرے ناردرن ایریا میں جو گلیشیل میلٹ ہو رہی ہے، جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، اس سے بھی مجھے خطرات موجود ہیں کہ آنے والے کل میں میرے پاس پانی مزید کم ہوگا، تو میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس چیز سے نکال لوں. یہ میرا سوال اس لحاظ سے ہے. اگر ہمارا اس کے اوپر کوئی جواب موجود ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے اندر آگے بڑھیں. لیکن کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس خطرے کو دیکھ کے؟ آپ کے پاس گلوبل اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، گلوبل کلائمیٹ امپیکٹ کی وجہ سے کسی وقت بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے اور کسی وقت بہت کم آتا ہے. آپ کے پاس اسٹوریجز کی کمی ہے. انڈیا کے پاس 750 اینول سرفیس واٹر اویلیبلٹی، اس میں سے اس نے 245 ملین ایکڑ فٹ اس نے کوئی 4636 ڈیمز بنا کے اس میں پانی سٹور کیا ہوا ہے. میرے پاس تو خالی ٹوٹل 13 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے اور میرے پاس خالی 3 میگا سٹوریجز ہیں.
اور جبکہ مجھے اپنی پاپولیشن کی اس پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہے. کل میں اس ٹی ٹی سے نکلتا ہوں تو میرے پاس جو واٹر اویلیبلٹی ادروائز ہو سکتی ہے میں پھر اس کو کہاں سے انشور کروں گا. جبکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا جو اپر ریپیرین ہے، اب میرا اپر ریپیرین کسی گلوبل پیکٹ کو، کسی لا اس کو بالکل نہیں مانتا. جسٹ لائک جو غازہ میں جس نے کیا مسلمانوں کے لیے، وہ بھی کسی پیکٹ کو نہیں مانتا. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے رستہ وہی ڈپلومیٹک چینلز کو کرنا، لیگل چیزوں کو پروسیڈ وتھ کرنا، اور پھر یہ کہ گلوبلی ان ساری چیزوں کے اوپر سلوشن. کل ایتھوپیا اور مصر کے درمیان اگر یہ چیز ہوتی ہے، یا فار دیٹ میٹر کسی اور کنٹری کے درمیان اس قسم کی ٹی کے اوپر ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ ایک ایشو، کسی ایک کنٹری کا ایشو تو نہیں ہوگا نا، تو یہ ساری جگہ پہ ایشو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نے جاریت اس کے پر کی اور اس میں سے نکل گیا اور نقصان پہنچایا، کل دوسرا بھی اس کے پیچھے جائے گا، تو اس سے ہم گلوبل پیس کو نقصان پہنچائیں گے. گلوبل پیس میں ادروائز یہ کہ اس وقت ہم کتنے ایشوز کو فیس کر رہے ہیں. کنٹری آلریڈی آپ کی کلائمیٹ چینج کی، ڈاکٹر صاحب نے پولوشن کی بات کی، میں پولوشن سے ہٹ کے بھی بات کرتا ہوں. ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں، کوسٹل ایریا میں سائیکلونک ایکٹیویٹی نے ہمیں کتنا نقصان پہنچانا شروع کیا ہوا ہے. ہمارے جو سی سرفیس ٹیمپریچر ہے اس کے رائز ہونے کی وجہ سے ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جذبات سے ہٹ کے فیصلہ کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو احمد کمال کا ہے. ہر کسی انسان کی سوچنے کی، اس کو چیزوں کو اسیس کرنے کی ایک الگ سے معیار ہے. اس بحث کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، ڈاکٹر آپ کا آ گیا. میں اس طرف جاؤں گا کہ یہ عالمی فورم جن کی نگرانی میں یہ معاہدہ ہوا، عالمی بینک اور عالمی انصاف کا عدالت، عالمی ثالثی عدالت، جن کے پاس یہ بغلیار باقی متنازع ایشوز پہ کیسز بھی گئے، فیصلے بھی آئے، ان کی کس حد تک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کردار ادا کریں، وہ انٹروین کریں، وہ ان ایشو کو ریزالو کرائیں. یہ بیٹھ کے دور سے تماشا دیکھنا اور یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا، کیونکہ عالمی بینک کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے، ایک دنیا میں ساکھ ہے. اسی طرح عالمی جو انصاف عدالت ہے اس کے بھی ساکھ ہے، اور جو ثالثی عدالت ہے اس کی ابھی ایک ساکھ ہے. تو یہ ادارے جس طرح اقوام متحدہ بے بسی کا شکار ہے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، ایران جنگ کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، تو پھر کل یہ ادارے جو پڑے ہیں کوئی کسی کو نہیں مانے گا، پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا چکر ہوگا. تو ان اداروں کے کچھ جو ذمہ داری ہے اس سوال سے آپ کو جواب دینا ہے. میں سمجھتا ہوں میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اس کے بعد آپ تفصیلی اس پہ بات کریے گا. ناظرین، ایک مختصر بریک، ان کا پوئے اصل یہ پروگرام جو سلسلہ جاری ہے.